ناظرین، مدینہ یا قریہ یہ نام نہیں ہے بلکہ یہ اسما ہے۔ اسے ہم ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا ایک بیٹا ہو، بھائی ہو، یا آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار ہو جس کا نام عمران ہو۔ اب اگر تو وہ اللہ کی غلامی کرے گا تو وہ مومن یا مسلم کہلائے گا، یعنی جو احکامات اللہ دیتا ہے ان کو تسلیم کر کے ان کے آگے سرنڈر کرے گا، ان کے اوپر عمل کرے گا تو وہ مومن یا مسلم کہلائے گا۔ اور اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی غلامی کرے گا تو وہ مومن نہیں، مسلم نہیں، بلکہ مشرک و کافر کہلائے گا، مشرک کہلائے گا۔ یعنی ایک انسان، ایک بشر جس کا نام عمران ہے، لوگ اسے عمران کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں، اگر تو وہ اللہ کے دین پر قائم ہے تو وہ مومن یا مسلم کہلائے گا، اور اگر وہ اللہ کے دین پر قائم نہیں تو وہ مشرک و کافر کہلائے گا۔ ناظرین، اب لفظ مومن یا مسلم یا پھر مشرک و کافر یہ نام نہیں ہے۔ نام یعنی عربی میں نام کو کہتے ہیں کنیت، کنی یا لقب، بلکہ یہ اسما ہے۔ اسما یعنی اسم سے، اسم کہتے ہیں صفات کو، صفت کردار کو، خصوصیات و صلاحیتوں کو۔ تو مومن و مشرک یہ اسما ہے، یعنی کہ یہ کردار ہے جس کے اندر یہ صلاحیتیں، یہ صفات پائی جائیں گی، اسے مومن کہا جائے گا، خواہ اس کو دنیا کسی بھی نام سے جانتی پہچانتی ہو، کسی بھی لفظ سے جانتی پہچانتی ہو۔ اب ناظرین، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ اللہ کی غلامی نہیں کرتا، وہ اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، یعنی اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے، اوروں کی غلامی کرتا ہے، تو بے شک دنیا، پوری کی پوری دنیا اسے مومن کے نام سے، مومن کے لفظ سے جانتی پہچانتی ہو، اسے پکارتی ہو، وہ اللہ کے قانون میں مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن اس کا لقب ہے، اس کی کنیت ہے، مومن اس کا اسم نہیں ہے۔ جیسے اللہ ہے، اس ذات کا جو لقب ہے وہ اللہ ہے، اور باقی جو ہیں اس کے اسما ہیں، جیسے الرزاق، خالق، خالق جو ہے اسم ہے، خالق خلق کرنے کی صلاحیت ہونا، خلق کرنے والا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن میں آیا اللہ احسن الخالقین، تو دیکھیں قرآن میں خالقین یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی ایک سے زائد خالق، اللہ ان میں احسن ہے۔ اب کیا آپ دیکھتے ہیں، غور کریں، کیا دنیا میں کیا انسانوں کے نام خالق ہیں؟ یعنی اس کا نام بھی خالق ہے، اس کا نام بھی خالق ہے، اس کا نام بھی خالق ہے، اس کا نام بھی خالق ہے؟ نہیں، بلکہ نام تو مختلف ہیں۔ جیسے اللہ یعنی وہ ذات جو احسن الخالقین ہے، اسے ہم اللہ کہہ کر پکارتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو باقی خالق ہیں، خالقین ہیں اس ذات کے علاوہ، ان کو بھی کوئی عمران کے نام سے جانتا ہے، کوئی کسی نام کے سے جانتا ہے، کوئی رام کے نام سے، کوئی لکشمن کا نام سے، کوئی کسی نام سے، کوئی کسی نام سے۔ تو بالکل اسی طرح، یعنی کہ جیسے آپ کو بتایا کہ یہ جو مسلم اور مومن یا کافر مشرک یہ سما ہیں، اگر کسی کا نام بے شک مومن ہو لیکن وہ اللہ کی غلامی نہیں کر رہا، وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، تو وہ مشرک ہے، اس کا اسم مشرک ہے، مومن اس کا لقب کہلائے گا۔ بالکل اسی طرح ایک بستی، ایک خطہ، ایک علاقہ، اگر وہاں فطرت قائم ہے تو وہ مدینہ ہے، اگر فطرت نہیں ہے، وہاں فطرت کی ضد ہے، تو وہ قریہ کہلائے گی، مدینہ کی ضد۔ دنیا میں صرف دو ہی طرح کے خطے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بھی خطوں کی تقسیم صرف دو ہی طرح کی ہے، ایک مدینہ اور دوسرا قریہ۔ یعنی وہ خطے، وہ علاقے جہاں فطرت ہے، جو فطرت پر قائم ہے، انہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ہر جگہ پر مدینہ کہا، اور جہاں فطرت نہیں ہے، فطرت کی ضد ہے، اس وقت کے تقاضے کے مطابق فطرت میں چھیڑ چھاڑ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، اسے اللہ سبحانہ و تعالی نے قریہ کہا۔ اور قرآن میں آپ جگہ جگہ پر ایسی آیات دیکھ سکتے ہیں۔ اب ناظرین، دنیا میں کوئی بھی بستی ہو، اگر اس کو مدینہ کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہو، یعنی مدینہ اس کا لقب ہو، اس کا نام رکھ دیا جائے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مدینہ ہی ہے، یعنی کہ اس کا اسم بھی مدینہ ہے۔ جیسے ایک شخص، اس کو دنیا مومن کے نام سے جانتی پہچانتی ہے لیکن حقیقتاً وہ مشرک ہے، تو وہ مومن نہیں، مومن اس کا لقب ہے۔ بالکل اسی طرح جسے آج تک مدینہ کہا جاتا رہا اور مدینہ کہا جاتا ہے، وہ مدینہ نہیں ہے۔ مدینہ اس کا لقب تو ہو سکتا ہے، مدینہ اس کا اسم نہیں ہے، اور نہ اسم ہو سکتا ہے۔
یعنی دیکھیں کیا اس میں دین موجود ہے، یعنی کہ وہ خطہ وہ بستی کیا فطرت پر ہے۔ اگر تو وہ فطرت پر ہے تو وہ مدینہ کہلائے گی، اس کا اسم مدینہ ہے۔ اگر وہ فطرت پر نہیں ہے، وہاں فطرت کی ضد ہے، اللہ کی مخلوقات میں اللہ کے خلق میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، تو وہ قریہ ہے، وہ مدینہ نہیں ہو سکتا۔ اب